یہ مرسل خفی کیا ہے؟ اصطلاحات المحدثین میں یہ ہے کہ راوی اپنے کسی ہم اثر سے یا اس سے بیان کرے جس سے ملاقات ہے لیکن اس سے کچھ بھی نہیں سنا ہوا، اس سے کوئی ایک حدیث بھی نہیں سنی ہوئی، مگر الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے یہ متحمل پیدا ہوتا ہے، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ روایت ان سے سنی ہوئی۔ اب تدلیس میں کیا تھا؟ تدلیس الاسناد میں کہ راوی نے شیخ سے کچھ نہ کچھ روایات سنی ہیں لیکن یہ خاص روایت نہیں سنی، جبکہ مرسل خفی میں کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں سنا ہوا، ان سے لقاء ہے، ملاقات تو ہے لیکن روایت کوئی نہیں سنی ہوئی، ان سے کچھ بھی نہیں سنا ہوا لیکن ان کے کھاتے میں ایک روایت ڈال رہے ہیں کہ میں نے ان سے یہ روایت سنی ہوئی ہے، اسے مرسل خفی کہتے ہیں۔ اس طرح کے ایک مثال اس کی بیان کی جاتی ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں ان عقبۃ بن عامر مرفوعا رحم اللہ حارث الحرب۔ اب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بنو امیہ خاندان میں سے اور پھر آگے چل کر کے یہ خلیفہ بنے ہیں، لیکن عقبہ بن عامر کیا ہیں؟ وہ صحابی، عقبہ بن عامر صحابی ہیں، یہ عمر بن عبد العزیز تو تبع تابعی بنتے، تبع تابعی ہیں، اور عقبہ بن عامر کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں۔ اب سیدنا عقبہ بن عامر سے بیان کر رہے عمر بن عبد العزیز ڈائریکٹ، حالانکہ انہوں نے نہ ان سے سنا ہے نہ ان کی لقاء ہے، اور وہم اس طرح کا دیا جا رہا ہے کہ عمر بن عبد العزیز ان عقبہ بن عامر، کہ انہوں نے عقبہ بن عامر سے کیا ہوا ہے؟ سنا ہوا ہے، حالانکہ یہ روایت ان سے سنی ہوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اسے مرسل خفی بیان کیا جاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص، وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، اصطلاحات الحدیث ہماری اس حوالے سے ٹاپک چل رہا ہے، اور مقبول احادیث ان کی اقسام صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ اس کے بعد اصولیین کے ہاں ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے جو حدیث کی اقسام ہیں، متواتر، مشہور اور عزیز، غریب، ان کے متعلقہ ہماری بحث ہو چکی ہے۔ اب ضعیف احادیث کے متعلقہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ضعیف حدیث کی دو بڑی میجر قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ، یا تو سند میں کوئی انقطاع ہوگا، سند میں سے راوی گرا ہوگا، یا پھر ایسے ہوگا کہ کسی راوی کے اوپر عدالت کے اوپر جرح ہوگی یا اس کے ضبط کے اوپر جرح ہوگی۔ اب ہماری بحث چل رہی تھی کہ اگر سند میں سے راوی گرا ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک سقط جلی ہے اور ایک سقط خفی ہے۔ سقط جلی کہ عام پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے راوی کوئی گرا ہے، اور سقط خفی وہ ہے کہ جس کو جہابذہ اور بڑے ماہر نقاد حدیث سمجھ پاتے ہیں کہ یہاں سے راوی گرا ہے۔ ہماری سقط جلی کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اس کی ہم نے دو قسمیں پڑھ لی تھی، چار ٹوٹل قسمیں ہیں، ایک معلق، مرسل، معضل اور منقطع۔ دو ہم نے پڑھ لی تھی، معلق اور مرسل۔ آج ہماری بات ہے معضل کے حوالے سے۔ معضل
اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس حدیث کے درمیان میں سے دو راوی یکے بعد دیگرے گر جائیں، یعنی مسلسل دو راوی گر جائیں تو اس حدیث کو معضل کہا جاتا ہے۔ یعنی سند میں کسی بھی جگہ سے اگر دو راوی گر جاتے ہیں تو اس حدیث کو معضل کہا جائے گا۔ اب اس کی مثال اس طرح سے ہے، معرفت علوم الحدیث کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، القعنبی عن مالک انہ بلغہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف ولا یکلف من العمل الا ما یطیق۔ اب یہ حدیث ہے، اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک میں ذکر کیا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں انہ بلغہ ان ابا ہریرہ، ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو غلام ہے اس کے حق میں جو بادشاہ ہوگا، اس کا مالک ہوگا، اس کے ذمے اس کا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے کپڑے وغیرہ بھی لے کر کے دینا ہے، اور اس سے اتنا ہی کام لیا جائے گا جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ حدیث امام مالک بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ بات روز روشن کی طرح یہ ہے کہ امام مالک نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے ان سے، اور نہ ان سے لقاء اور سما ہے، لیکن ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی واسطہ تو ہے جس کی وجہ سے امام مالک سیدنا ابو ہریرہ سے ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں، درمیان سے کچھ واسطہ گرا ہے۔ تو اس کی سند میں تفصیل کچھ یوں ہے کہ عن مالک عن محمد ابن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی امام مالک کے بعد دو راوی گرے ہیں، ایک محمد بن عجلان اور ایک ان کے والد محترم، جو کہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو معضل وہ حدیث ہے کہ جس کی سند سے دو راوی مسلسل گرے ہوں، وہ چاہے سند کے درمیان میں ہوں، سند کی ابتدا میں ہوں یا سند کے آخر میں ہوں، جہاں سے دو راوی یکے بعد دیگرے گرے ہوں گے تو وہ روایت معضل ہوگی اور وہ روایت ضعیف ہوگی۔ اس کے بارے میں کوئی خاص کتاب تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی امام سیوطی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سنن سعید بن منصور اور اسی طرح امام ابن دنیا کی جو تالیفات ہیں ان میں معضل، منقطع اور مرسل کی بہت سی روایات پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کے اندر بھی کئی اسناد ایسی ہیں جو کہ معضل ہیں اور ضعیف ہیں۔ اسی طرح چوتھی بڑی جو قسم ہے وہ ہے منقطع، یعنی تین معلق، مرسل اور معضل ہماری ہو چکی، اس کے بعد ہے منقطع۔ منقطع اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سند متصل نہ ہو، یعنی کسی بھی جگہ سے کوئی راوی گرا ہو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ معلق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ سند کی ابتدا میں، مرسل کے اندر پڑھا تھا کہ تابعی ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے، اور معضل یہ ہے کہ دو راوی یکے بعد دیگرے گرے، جبکہ منقطع میں یہ ہے کہ کسی بھی جگہ سے، یہ جو ہمارے متقدمین اصحاب الحدیث ہیں ان کے ہاں یہ تعریف ہے کہ کسی بھی جگہ سے اگر ایک بھی راوی گرا ہے تو اس روایت کو منقطع وہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر معلق ہے تو وہ بھی منقطع ہے، مرسل ہے تو وہ بھی منقطع ہے، اگر معضل ہے تو وہ بھی منقطع ہے، کیونکہ راوی کا گرنا ہے اس کے اندر۔ لیکن متأخرین کے ہاں اس کی اور تعریف ہے۔ متأخرین اصول حدیث والے جو ہیں، مثال کے طور پر حافظ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نخبۃ الفکر میں وہ بھی بیان کرتے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر مرسل، معضل اور معلق کے علاوہ کسی جگہ سے راوی گرتا ہے تو وہ روایت منقطع ہوگی، یعنی اگر سند کے ابتدا سے راوی گرے گا تو معلق، اگر تابعی ڈائریکٹ بیان کریں گے تو مرسل، اگر دو راوی گریں گے تو معضل۔ اس کے علاوہ نہ سند کی ابتدا سے راوی گرے، نہ تابعی ڈائریکٹ بیان کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ دو راوی اکٹھے گرے، ایک راوی اگر کہیں سے گرتا ہے تو اس روایت کو منقطع کہیں گے، اور یہ متأخرین کے ہاں ہے۔ منقطع روایت بھی عام جمہور کے نزدیک ضعیف ہے۔ معلق، مرسل، منقطع اور معضل چاروں کی چاریں ایسی ہیں کہ جن کو محدثین ضعیف میں شمار کرتے ہیں۔
یہ تھا سقط جلی کہ جس کا واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے ایک راوی گرا ہے، سند متصل نہیں ہے اور وہ روایت ضعیف کہلواتی ہے۔ اس کے بعد ہے سقط خفی کہ جس کا عام طور پہ پتہ نہیں چلتا، ویسے دیکھنے میں سند سے پتہ نہیں چلتا، لیکن ماہر نقاد حدیث جو ہیں وہ اس بات کو جانتے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے ایک راوی گرا ہوا ہے۔ اور اس کی دو بڑی قسمیں ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک مدلس اور دوسرا مرسل خفی۔ مدلس تدلیس اصل میں کہا جاتا ہے عیب چھپانے کو، عربی کے اندر تدلیس عیب چھپانے کو کہا جاتا ہے، اور یہ دلس سے ہے، دلس کا معنی ہوتا ہے اندھیرا۔ اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو کوئی چیز بندہ فروخت کرتا ہے نا، اب فروخت کرتے وقت جس چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے، وہ اس کو چھپا دیتا ہے، بیان نہیں کرتا، تو اس کو تدلیس کہا جاتا ہے، اصل میں یہ ہے۔ لیکن محدثین کے ہاں اصطلاحات الحدیث میں تدلیس سند کے عیب کو چھپانے کو کہا جاتا ہے، یعنی سند میں کوئی عیب ہے وہ اس کو چھپاتا ہے اور اس کی تحسین کرتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے بیان کر دیتا ہے، عیب کو چھپا لیتا ہے، اس کو مدلس کہتے ہیں۔ اس کی تین بڑی قسمیں ہیں، ویسے تو دو بڑی قسمیں ہیں، تدلیس الاسناد اور تدلیس الشیوخ، لیکن ایک اس کے اندر تدلیس التسویہ بھی آتی ہے جو اصل میں تدلیس الاسناد کی ہی ایک قسم بنتی ہے۔ تدلیس الاسناد یہ وہ حدیث ہے یا وہ سند ہے کہ راوی اپنے کسی ہم اثر سے روایت کرتا ہے جس سے اس نے سماع کیا ہے، جس سے اس نے کسی حدیث کو سنا ہے، لیکن جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ حدیث نہیں سنی ہوتی، یعنی اپنے شیخ سے جس سے اس نے سماع کی ہے، احادیث کو لیا ہے، ان سے روایت کو بیان کر رہا ہے، لیکن جو روایت بیان کر رہا ہے یہ بعینی ہی حدیث نہیں سنی ہوتی، ان سے کئی اور احادیث سنی ہیں، لیکن یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ حدیث نہیں سنی، اور اس کے اندر وہم دلاتا ہے، ان کے ساتھ یا قالا کا لفظ بول کر کے ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ جن سے وہم ہوتا ہے کہ یہ روایت بھی ان سے سنی ہوئی ہے، حالانکہ یہ روایت نہیں سنی ہوتی، اور روایات سنی ہوتی، ان کے الفاظ کے ساتھ وہم دلاتا ہے کہ میں نے یہ روایت بھی ان سے سنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر صریح الفاظ نہیں بولتا۔ اب جو کوئی راوی کسی دوسرے شیخ سے اپنے استاد سے روایت بیان کرتے ہیں اور انہوں نے حدیث کو سنا ہوا ہے تو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں حدثنا یا اخبرنا کے یا حدثنی اخبرنی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے واقعتاً ان سے روایت کو سنا ہوا ہے۔ اب یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ یہاں جھوٹ بولا ہوتا ہے، یہاں پر اگر وہ حدثنی یا اخبرانی کے الفاظ استعمال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر سنا نہیں تھا اس روایت کو اور بیان کیا تو جھوٹ آ جائے گا، اور یہ بھی وضاع کہلوائیں گے، جھوٹ بولنے والے کہلوائیں گے، اس وجہ سے یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ جن سے وہم ہو کہ انہوں نے یہ روایت سنی ہے حالانکہ سنی نہیں ہوتی۔ اس کی تعریف میں دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ تدلیس الاسناد اس سند کو کہا جاتا ہے کہ راوی اپنے شیخ سے روایت بیان کرتا ہے، اس شیخ سے جس سے اس نے کچھ نہ کچھ روایات سنی ہیں، لیکن جو بعینی ہی روایت بیان کر رہا ہے یہ روایت نہیں سنی ہوتی، اور وہم دلاتا ہے ایسے الفاظ کے ساتھ کہ پتہ چلے کہ اس نے یہ الفاظ بھی سنے ہوئے، جس طرح کے اس کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ معرفت علوم الحدیث میں بیان کرتے ہیں کہ قال لنا ابن عیینہ عن الزہری فقیل له سمعته من الزہری فقال لا ولا ممن سمعه من الزہری حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزہری۔ یہاں وہ بیان کرتے ہیں ابن عیینہ سے، اور وہ امام زہری سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ ابن عیینہ نے امام زہری سے روایات سنی ہوئی ہیں، امام زہری سے سماع ثابت ہے، لیکن جو بعینی ہی یہ روایت بیان کر رہے ہیں اس میں امام زہری سے نہیں سنا ہوا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے امام زہری سے یہ روایت سنی؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں، میں نے یہ روایت نہیں سنی، اور نہ ہی اس سے سنی ہے جنہوں نے امام زہری سے اس روایت کو سنا ہے، یعنی کہ ان سے سماع تو ہے، لقا بھی ہے، لیکن جو روایت بیان کی جا رہی ہے اس روایت کے اندر سماع نہیں ہے، لیکن ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں تدلیس الاسناد، یعنی عیب ہے اس میں،
لیکن عیب کو چھپا دیا گیا ہے ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کے کہ جو الفاظ وہم دلاتے ہیں کہ یہ روایت وہاں سے سنی ہوئی ہے۔ اسی طرح تدلیس التسویہ ہے، ایک ہے تدلیس الاسناد جو ابھی ہم نے پڑھا، ایک ہے تدلیس التسویہ۔ تدلیس التسویہ یہ ہے کہ دو ثقہ راوی ہیں، ایک راوی ہے وہ بھی ثقہ ہے، ان کے استاد ہیں یا ان سے بڑے شیخ ہیں وہ بھی ثقہ ہیں، اب ان دونوں کا سماع بھی ہے، لیکن ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کے درمیان میں ضعیف راوی آتا ہے، تو راوی کیا کرتا ہے، دو جو ثقہ راوی ہیں ان کے درمیان سے ضعیف راوی کو گرا دیتے ہیں، یعنی دو ثقہ راوی ہیں، ان کے درمیان میں ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور وہ محدث یا وہ بیان کرنے والا راوی وہ یہ کرتا ہے کہ اگر میں نے اس ثقہ اور اس ثقہ کے درمیان میں ضعیف کا واسطہ دیا تو میری روایت تو ضعیف ہو جائے گی، کوئی مانے گا نہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس ثقہ اور اس ثقہ کو آپس میں ملا دیتے ہیں، درمیان سے ضعیف راوی کو گرا دیتے ہیں۔ اب اس کا حالانکہ ان دونوں کا سماع بھی ہے، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، لیکن پھر بھی درمیان میں ایک ضعیف راوی ہے جو بیان کر رہا ہے۔ اب جب اس کو گرایا جاتا ہے تو عام دیکھنے والے کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو ماہر بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک ضعیف راوی ہے جو کہ گرا ہوا ہے، یا درمیان میں کوئی راوی تو ہے جو کہ گرا ہوا ہے، اور جب اس کا پتہ چلتا ہے تو پھر ان کی روایت ضعیف کہلواتی ہے۔ اور یہ بھی ایسے ہی کرتے، حدثنی یا اخبرانی کے الفاظ نہیں بیان کرتے کہ جن سے واضح پتہ چلے کہ ان کا یہ سماع ہے، کیونکہ اگر پتہ چل گیا کہ یہاں پر تو سماع نہیں تھا تو جھوٹے کہلائیں گے اور وضاعین میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہاں پر بھی وہ یہ کام اختیار کرتے ہیں کہ ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہم یہ دلایا جائے کہ انہوں نے یہ روایت سنی ہے، حالانکہ وہ روایت سنی نہیں ہوتی، اور درمیان میں ایک دو ثقہ کے درمیان میں ایک ضعیف راوی ہوتا ہے جس کو گرا دیا جاتا ہے۔ اور ان مدلسین میں ایک مشہور راوی ہے بقیہ بن ولید، یہ مدلس راوی ہے، بقیہ بن ولید مدلس راوی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے احادیث بقیہ لیست نقیہ فکن منہا علی تقیہ، کہ جو بقیہ کی احادیث ہیں وہ صاف نہیں ہے، صاف ستھری نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ان سے حدیث لیتے وقت بچا جائے، احتیاط کے ساتھ ان سے احادیث کو لیا جائے۔ جس طرح کہ یہ ایک مثال ہے امام ابن ابی حاتم اپنی کتاب العلل کے اندر بیان کرتے ہیں، اور یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل عبارت ہے اس کو دیکھنا کہ علل الحدیث کے نام سے اس کی کتابیں ہیں، اور بہت چند ایسے محدثین ہیں یا ایسے اصولی حدیث والے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اس کا۔ امام ابن ابی حاتم کتاب العلل میں بیان کرتے ہیں اسحاق بن راہویہ سے ان بقیہ حدثنی ابو وہب الاسدی ان نافع عن ابن عمر، یہاں سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور اب بقیہ نے کیا کیا کہ اپنے استاد حدثنی ابو وہب الاسدی، وہ عبید اللہ بن عمر ہیں، ابو وہب الاسدی عبید اللہ بن عمر جو کہ ثقہ راوی ہیں، اب وہ بیان کریں اس کی سند میں امام نافع سے، اور نافع یہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب انہوں نے اس طرح سے روایت کو جوڑ دیا ہے، بقیہ حدثنی ابو وہب الاسدی یعنی کہ عبید اللہ بن عمر، اور وہ بیان کرتے ہیں امام نافع سے، حالانکہ سند اس طرح نہیں، سند اس طرح ہے کہ حدثنی ابو وہب الاسدی ان اسحاق ابن ابی فروہ، اور اسحاق بن ابی فروہ یہ ضعیف ہے جو کہ امام نافع اور ابو وہب کے درمیان میں ہے۔ اب امام نافع یہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر کے، اور عبداللہ بن عمر کے یہ غلام بھی ہیں، ڈائریکٹ انہوں نے حدیث کو سنا ہے، یہ تابعی ہیں، اور ان سے بیان کرتے ہیں اسحاق بن ابی فروہ جو کہ ضعیف ہے، اور ان سے آگے بیان کرنے والے وہ ثقہ ہیں جو جن کا انہوں نے ابو وہب الاسدی جن کا نام عبید اللہ بن عمر ہے۔ اب دو ثقہ ہیں، ایک ابو وہب الاسدی اور ایک امام نافع، ان کے درمیان میں ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے اسحاق بن ابی فروہ۔ اب بقیہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو وہب الاسدی کو اور امام نافع کو اکٹھے بیان کر دیا، درمیان سے اس ثقہ کا واسطہ ہی گرا دیا۔ اب ایسے دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں، ابو وہب الاسدی بھی ثقہ ہے، آگے وہ امام نافع سے بیان کر رہے ہیں وہ بھی ثقہ ہے، آگے عبداللہ بن عمر وہ تو صحابی ہے، الصحابۃ کلہم عدول، تو پتہ ایسے چلتا ہے کہ یہ سند ساری کی ساری صحیح ہے، ثقہ راویوں کی ہے، حالانکہ ہے یہ کہ درمیان میں
ایک سکہ راوی نہیں ہے بلکہ ضعیف راوی ہے جس کو گرا کر کے سند کو متصل بیان کیا گیا ہے. یہ ہے تدلیس التسویہ. اس کے بعد ہے تدلیس الشیوخ. تدلیس الشیوخ اسے کہا جاتا ہے کہ راوی روایت بیان کرے اور اپنے شیخ کا جو معروف نام ہے اس کو بیان نہ کرے. یعنی جس نام کے ساتھ راوی معروف ہے اس کو بیان نہ کرے بلکہ اپنے استاد کی کنیت یا لقب بیان کرے. بات سمجھے کہ تدلیس شیوخ یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کا جو معروف نام ہے جس نام کے ساتھ وہ معروف ہے اس کو بیان نہ کرے بلکہ وہ نام یا وہ کنیت یا وہ لقب بیان کریں جس کے ساتھ وہ معروف نہیں. جس طرح کے اس کی مثال ابو بکر بن مجاہد جو کہ ائمہ قراء میں سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن ابی عبداللہ. حالانکہ ان کا نام جو ہے ابو بکر بن ابی داود ہے, ان کے استاد ہیں, لیکن ان کا صحیح نام نہیں لے رہے, ان کی کنیت بیان کر رہے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن ابی عبداللہ. یہ تدلیس کی کم قسم ہے. یعنی اس میں تدلیس تو پائی جاتی ہے لیکن اس باعتبار تدلیس الاسناد اور تدلیس التسویہ کے اس کے اندر تدلیس کم ہوتی ہے. اب بات آتی ہے کہ تدلیس کرتے کیوں ہیں یہ محدثین یا یہ راوی تدلیس کیوں کرتے ہیں. اس کے بھی چند ایک وجوہات ہیں. جو تو تدلیس الشیوخ ہے. تدلیس الشیوخ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی شیخ کا جو استاد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غیر ثقہ, ضعیف ہوتا ہے. اب یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے بیان کروں جو کہ ضعیف ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں اس ضعیف استاد کا نام تبدیل کر کے, یعنی نام جو معروف ہے اس کو بیان نہیں کیا بلکہ اس کی کنیت کو بیان کر دیا تاکہ جس کو چلو نہیں پتہ چلتا وہ تو یہ سمجھے نا کہ یہ روایت صحیح ہے. اس کے علاوہ کبھی ایسے ہوتا ہے, دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شیخ ہے جس سے انہوں نے سنا ہے, وہ طویل عمر پاتے ہیں, لمبی عمر پاتے ہیں. اب کیا ہوا کہ سارے ان سے بیان کرنے لگ پڑے. انہوں نے جب سنا تھا تو تب ان کی ابتدائی سٹیج تھی, وہ بڑے ماشاءاللہ سے حافظے اور ضابطے والے تھے, تو تب انہوں نے سنا. اب جب ان کی لمبی عمر ہوئی ہے تو سارے بیان کرتے ہیں ان سے, چھوٹی عمر والے بھی بیان کر رہے ہیں, ان کی عمر بڑی ہوگی ہے. اب ان کو شرم آتی ہے کہ میں بھی ان کے برابر میں بیان کروں, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا صحیح نام نہیں ذکر کرتے بلکہ ان کا وہ نام ذکر کرتے ہیں جو کنیت کے اندر ہے یا لقب کے اندر ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ راوی وہ لمبی عمر پاتا ہے اور ادھیڑ عمر کا ہو جاتا ہے, اور اپنے جس شیخ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ شیخ کی عمر کم ہوتی ہے. یعنی استاد کی عمر کم ہے اور شاگرد کی عمر زیادہ ہے. اب جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میری عمر کم ہے, میری عمر زیادہ ہے اور استاد کی عمر کم ہے, تو پھر وہ اپنے لیے یہ کوفت محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کسر نفسی سمجھتے ہیں. تو اس اعتبار سے اپنے شیخ کا جو صحیح نام ہے وہ نہیں لیتے, اس اعتبار سے وہ نام لیتے, کنیت کو ذکر کر دیا یا لقب کو ذکر کر دیا. یہ بڑی بات نہیں ہوتی. اصل بڑی بات جو ہے وہ تدلیس الاسناد اور تدلیس التسویہ کے اندر ہوتی ہے. یعنی تدلیس الاسناد یہ ہے کہ آپ وہ روایت بیان کر رہے ہیں جو سنی نہیں ہے, اور تدلیس التسویہ کے اندر یہ ہے کہ درمیان میں سے ضعیف راوی کو گرا دیتے ہیں. اب اس کی بھی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں. 3 وجہ تو یہ تدلیس الشیوخ کے حوالے سے کہ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں. اب 5 وجہ ہیں ٹوٹل تدلیس بیان کرنے کی. اب تدلیس التسویہ اور تدلیس الاسناد بیان کرنے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ راوی چاہتا ہے کہ میری سند عالی ہو جائے, میرے واسطے کم ہوں. ایک سند عالی ہوتی ہے, ایک سند نازل ہوتی ہے. عالی سند جس طرح میں نے بیان کیا تھا ثلاثیات کہ 3 راوی ہوتے ہیں صرف, اب یہ عالی سند ہے, وہ کہتے ہیں ان کے واسطے کم ہے, تو وہ درمیان سے واسطے شارٹ کر دیتے ہیں, اور جب درمیان سے واسطے شارٹ ہوں گے تو سند عالی ہو جائے گی. اس کے لیے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کو چھوڑ کر کے شیخ کے شیخ سے بیان کر دیتے ہیں, اس اعتبار سے وہ تدلیس کرتے ہیں, یا درمیان سے ضعیف راوی کو گرا کر کے 2 کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اور دوسرا یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس واسطے کو گرایا جا رہا ہوتا ہے وہ واسطہ ضعیف ہوتا ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو بیان کریں گے تو اس سے ایسے ہوگا کہ یہ روایت ضعیف ہو جائے گی, اور اس کے شیخ سے تو اس نے سنا ہوا ہے, یعنی یہ بھی ثقہ ہے یہ بھی ثقہ ہے, درمیان میں ضعیف راوی ہے, اور ان دونوں کی آپس میں سما بھی ہے,
ان دونوں کا آپس میں سما بھی ہے، لیکن اس خاص حدیث میں وہ ایک ضعیف سے بیان کر رہے ہیں، تو ضعیف کے واسطے کو گرا دیتے ہیں اور ان دونوں کے واسطے کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ باقی جو 3 وجہ ہیں وہ وہی اوپر والی تدلیس التسویہ والی، کہ کبھی ضعیف ہوتا ہے اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیخ جو ہیں اس کی عمر کم ہوتی ہے اور جو پڑھنے والے ان کی عمر اس شیخ کی عمر کم ہوتی ہے اور پڑھنے والوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یہ پھر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس شیخ سے بیان کریں کہ جس کی عمر ہی تھوڑی سی ہے۔ اس طرح کہ میں ایک مثال لیتا ہوں، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ 18 سال کی عمر میں پڑھانا شروع کیے، 18 سال کی عمر میں حدیث پڑھانا شروع کی۔ اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کہا جاتا ہے کہ 6 سال کی عمر سے انہوں نے احادیث کو یاد کرنا شروع کر لیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں بڑے بڑے محدثین کی جو جماعت ہے ان کے اندر جا کر کے بیٹھتے تھے۔ اب 10 11 سال یا 15 18 سال کے جو بیان کریں گے اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ 25 سال 30 سال کے ہوں گے۔ اب جب وہ بیان کرنے لگیں گے تو وہ کسر نفسی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس استاد سے بیان کریں جس کی عمر ہی 10 سال ہے، جس کی عمر ہی 12 سال ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کا نام نہیں لیتے جو صحیح نام ہے، بلکہ ان کا وہ نام بیان کرتے ہیں جو کنیت اور اسی طرح جو ان کا لقب ہوتا ہے۔ تو یہ ہے تدلیس، یعنی عیب کو چھپاتے ہیں سند میں اور اس سند کی تحسین بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر عیب ہوتا ہے۔ کبھی ضعیف راوی ہوتا ہے اس کو گرا دیتے، کبھی روایت کو سنا نہیں ہوتا لیکن ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے وہم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ روایت براہ راست ان سے سنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو سقط خفی کی دوسری قسم ہے وہ ہے مرسل خفی۔ کل ہم نے مرسل کی تعریف پڑھی تھی کہ مرسل 2 طرح کی ہے، ایک مرسل تابعی اور ایک مرسل صحابی۔ مرسل تابعی یہ کہ تابعی ڈائریکٹ اللہ کے پیغمبر سے بیان کریں، یہ ضعیف ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ درمیان سے 4 5 تابعین کے واسطے گرے ہوتے ہیں، تابعی نے خود تابعی سے سنا ہوتا ہے، تو یہ بھی ضعیف ہوتی ہے۔ ایک ہے مرسل صحابی۔ مرسل صحابی وہ کہ صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر کم تھی لیکن حدیث بیان کر رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے صحابی سے سنی ہے، کیونکہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کی روایت کو قبول کرتے ہیں۔ مرسل صحابی قبول ہے۔ مرسل تابعی جب تک صراحت نہ ہو، جب تک اس جیسی کوئی متصل سند نہ آ جائے یا اس جیسی کوئی مرسل سند نہ آ جائے یا صحابی کا قول اس کے مطابق یا فتویٰ نہ آ جائے، تب تک قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے مرسل خفی۔ وہ تو مرسل عام سمجھ آ جاتی، یہ مرسل خفی کیا ہے کہ اصطلاحات المحدثین میں یہ ہے کہ راوی اپنے کسی ہم اثر سے یا اس سے بیان کرے جس سے ملاقات ہے لیکن اس سے کچھ بھی نہیں سنا ہوا، اس سے کوئی ایک حدیث بھی نہیں سنی ہوئی، مگر الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے یہ متحمل پیدا ہوتا ہے، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ روایت ان سے سنی ہوئی ہے۔ اب تدلیس میں کیا تھا؟ تدلیس الاسناد میں کہ راوی نے شیخ سے کچھ نہ کچھ روایات سنی ہیں لیکن یہ خاص روایت نہیں سنی، جبکہ مرسل خفی میں کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں سنا ہوا، ان سے لقاء ہے، ملاقات تو ہے لیکن روایت کوئی نہیں سنی ہوئی، ان سے کچھ بھی نہیں سنا ہوا لیکن ان کے کھاتے میں ایک روایت ڈال رہے ہیں کہ میں نے ان سے یہ روایت سنی ہوئی ہے، اسے مرسل خفی کہتے ہیں۔ اور مرسل خفی بھی محدثین کی نظر میں یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک مثال اس کی بیان کی جاتی ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے، وہ بیان کرتے ہیں ان عقبۃ بن عامر مرفوعا رحم اللہ حارث الحرس۔ اب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بنو امیہ خاندان میں سے اور پھر آگے چل کر کے یہ خلیفہ بنے ہیں، لیکن عقبہ بن عامر کیا ہیں؟ وہ صحابی ہیں۔ عقبہ بن عامر صحابی ہیں، یہ عمر بن عبد العزیز تو تبع تابعی بنتے ہیں، تبع تابعی ہیں، اور عقبہ بن عامر کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں۔ اب سیدنا عقبہ بن عامر سے بیان کر رہے عمر بن عبد العزیز ڈائریکٹ، حالانکہ انہوں نے نہ ان سے سنا ہے نہ ان کی لقاء ہے، اور وہم اس طرح کا دیا جا رہا ہے کہ عمر بن عبد العزیز ان عقبہ بن عامر، کہ انہوں نے عقبہ بن عامر سے کیا ہوا ہے؟ سنا ہوا ہے، حالانکہ یہ روایت ان سے سنی ہوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اسے مرسل خفی بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ یعنی تدلیس ہو یا مرسل خفی ہو، یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح وہ موضوع احادیث میں
کہ ایک شخص وہ خود ہی سوچتا ہے، ایک مفتی ہے نا انسان میں جو بتاتا ہے کہ بھائی یہ غلط کام ہے، تو جب توبہ طائب ہوتے ہیں تو پھر خود ہی بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایسے کیا ہے، یہ روایت اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے، تو وہ خود ہی بیان کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کیسے ہوتا ہے کہ تاریخ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص اس کی لقاء ہے، سماع نہیں ہے، اس کے ساتھی بتاتے ہیں کہ یہ تو ہماری مجلس میں آ کر کے نہیں بیٹھتا رہا، اس نے تو فلاں شیخ سے سنا ہی نہیں ہے، یہ روایت بیان کر رہے ہیں، ہاں کبھی ملاقات ہے لیکن سماع نہیں ہے، تو ایسے پتہ چل جاتے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک روایت ایک سند آتی ہے، اس میں سے انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، سکہ کو سکہ سے ملا دیا ہے، درمیان میں ضعیف کو گرا دیا، لیکن جب دوسری سند آتی ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ درمیان میں ایک کیا ہے، ضعیف راوی ہے۔ مثال کے طور پر یہ شیخ ہیں، یہ سکہ ہے، اور یہاں یہ شیخ ہیں، یہ بھی سکہ ہے، درمیان میں ضعیف راوی کو گرائے۔ اب اس شیخ کے کئی شاگرد ہیں بیان کرنے والے، ایک شاگرد نے تو ایسے کر دیا کہ درمیان میں سے ضعیف راوی کو گرا دیا، لیکن دوسرے شاگرد جو ہیں وہ جب بیان کرتے ہیں تو وہ درمیان میں اس واسطے کو ذکر کرتے ہیں، تو جب یہ درمیانی واسطہ دوسری سند میں آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تدلیس کر رہا ہے، اس نے درمیان میں سے ضعیف راوی کو گرا دیا ہے۔ تو اس طرح سے دوسری سند کے آنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ یہاں تک تھا سند میں سے اگر کوئی راوی گر جائے، میں دوبارہ خلاصتاً اور مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا ضعیف حدیث کو۔ ضعیف حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے اندر حسن درجے کی بھی صفات نہ پائی جائے، صحیح کی تو ناممکن ہے نا، حسن کی بھی صفات نہ پائی جائے، اب وہ ضعیف ہے۔ ضعیف دو سببوں کی طرف واپس لوٹتی ہے، ایک یا تو سند میں سے کوئی راوی گرا ہوگا، یا سند متصل ہے لیکن راوی کے اوپر جرح ہے۔ اب اگر سند میں سے راوی گرا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک سقط جلی ہے اور ایک سقط خفی ہے۔ سقط جلی جس کا عام پتہ چل جاتا ہے، اس کی چار قسمیں ہیں، ایک معلق ہے، دوسرا مرسل ہے، تیسرا معضل ہے اور چوتھا منقطع ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سقط خفی کہ جس کا عام پتہ نہیں چلتا بلکہ کوئی ماہر بندہ، کوئی علوم حدیث کو جاننے والا، ان کو پتہ چلتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تدلیس اور دوسرا ہے مرسل خفی۔ آج الحمدللہ سقط کا ہمارا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب ہے کہ راوی کے اوپر جرح ہے، راوی جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے اوپر جرح، اگرچہ روایت بالکل متصل ہے، اس میں سے راوی کوئی نہیں گرا ہوا، راوی بالکل سارے کے سارے مکمل ہیں اور چین بندھی ہوئی ہے، سند بالکل ٹھیک ہے، لیکن راوی کے اوپر جرح ہے، وہ راوی کذاب ہے، وہ راوی جھوٹ بولنے والا ہے، اس راوی کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، غلطیاں کرتا ہے، فحش الغلط ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ راوی کے اوپر جرح ہے، اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک یا تو راوی کی عدالت کے اوپر جرح ہوگی، ہم نے پڑھا تھا کہ عادل کسے کہتے ہیں، کہ جو جھوٹا نہ ہو، جو سچا ہو، جس کی اخلاقیات ٹھیک ہوں، عام معاملات میں زہد ورع اور تقوی والا ہو، اس کو عادل کہتے ہیں۔ اب یا تو اس کے اوپر جرح ہوگی، اس کی عدالت کے اوپر جرح، وہ کیا ہے، راوی کذاب ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، یا متہم بالکذب ہو، وہ عام حالات میں تو جھوٹ بولتا ہے، اب یہ پکا پتہ نہیں ہے کہ وہ روایت بیان کرنے میں جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا، اس کا پکا پتہ نہیں ہے، یہ متہم بالکذب۔ اس کے بعد وہ راوی بدعتی ہے، عام حالات میں وہ بدعتی ہے، یا پھر وہ فسق اور فجور کا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یا پھر جہالت، وہ جاہل ہے، کچھ روایات سے جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ یہ 5 اسباب ہو سکتے ہیں عدالت کے اوپر۔ دوسرا ہے اس کے ضابطے کے اوپر، اس کے حفظ کے اوپر، یعنی یہ راوی عادل ہے، ماشاءاللہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ بدعتی بھی نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کا کیا ہے، حافظہ کمزور ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے تائیں بڑے اچھے ہیں، نمازی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بات کو جلدی بھول جاتے ہیں۔ اب حافظے کے اوپر جو ہیں اس کی بھی پھر 5 ہیں، وہ کیا ہے، سب سے پہلے فحش الغلط، یعنی فحش غلطیاں کرنے والا ہے، سوء الحفظ حافظے کی خرابی ہے، غفلت، کبھی کچھ روایات سننے میں غفلت برتتا ہے، کثرت اوہام، وہم بہت پیدا ہوتے ہیں اس انسان کو، پتہ نہیں چلتا 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، وضو کیا ہے نہیں کیا، وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھو لیے نہیں دھوئے، میری کہیں ایڑیاں تو نہیں، وہم کسی بھی اعتبار سے۔ یہ تو میں نے عام باتیں کی نا، اس کے علاوہ میں نے یہ روایت فلاں شیخ سے سنی تھی یا فلاں شیخ سے سنی تھی، اس طرح کا وہم ہوتا ہے۔ اور 5ویں ہے مخالفت الثقات،
یعنی راوی اپنے سے بڑے جو راوی ہیں، جو ثقہ اس سے زیادہ ثقہ ہے، اس کی مخالفت کرے، یا پھر اپنے کئی ثقات کی یہ اکیلا مخالفت کر رہے ہیں کہ ایک شیخ ہیں، اس کے 5 شاگرد ہیں، پانچوں کے پانچوں بڑے عادل ہیں، ثقہ ہیں، ضابط ہیں۔ اب یہ کیا کر رہا ہے، یہ اکیلا اور بات بیان کرتا ہے جبکہ دوسرے 4 اور بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ چاروں پانچوں ہیں برابر ہی، ان کا حاصلہ بھی ایک جیسا ہے، ان کی عدالت بھی ایک جیسی ہے، پانچوں ایک جیسے، یعنی یہ اکیلا اور بیان کرتا ہے، وہ چاروں اور بیان کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں مخالفت الثقات۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے راوی کی عدالت کے اوپر جرح، اور وہ ہے کذب، جھوٹ بولنا، جس کا ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ وہ راوی جو جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ اس کی روایت کو موضوع کہا جاتا ہے، وضاع الحدیث اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کئی وضاعین ہیں جنہوں نے روایت کو وضع کیا ہے، اور پھر اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کچھ نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، عقیدے کے اندر خرابی پیدا کی، زندقہ کہلائے، اور اس کے بعد کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن اپنے آپ کو ترک دنیا سے دور کرنے کے لیے، دنیا کی رغبت سے نکلنے کے لیے ضعیف احادیث کو گڑنا شروع کر دیا۔ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی سیاسی پارٹی کو تقویت دینے کے لیے، اپنے منہج کو تقویت دینے کے لیے یہ کام سر انجام دیا۔ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے پیسے کی خاطر یہ کام کیا، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی شہرت کے لیے ایسی روایات کو بیان کیا کہ جو روایت تھی ہی نہیں لیکن اللہ کے پیغمبر کی طرف ان کو منسوب کر دیا۔ اور پھر ان کا پتہ کیسے چلا کہ کچھ نے تو خود توبہ کی، جس طرح عبد الکریم بن ابی الاوجاع ہے، اس نے خود بیان کیا کہ میں نے 4000 احادیث کو گڑھا ہے۔ اس طرح کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش اور تاریخ لقاء و سماع کے ساتھ ان کا پتہ چلا۔ اور اسی طرح بعض محدثین نے اس نقاد حدیث جو ماہر اس حدیث کو جاننے والے تھے، انہوں نے پتہ کیا کہ یہ اپنی پارٹی کو تقویت دینے کے لیے، جس طرح میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ ایک سائڈ پر روافض ہیں اور ایک سائڈ پر نواصب ہیں، ناصبی اور رافضی، انہوں نے ہر کسی نے اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے ان حدیث کو گڑھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ موضوع روایات ہیں اور یہ وضاع حدیث کہلوائے، اور یہ کذب سب سے بڑی جو ایک بھیانک قسم کی، اور اس کے اندر وعیدیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے پیغمبر نے اس سے پہلے بیان بھی کر دیا تھا کہ میرے بعد اس طرح کے لوگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔